ہیں جنہوں نے کپڑے پھڑوائے تھے، ایاز امیر صاحب میرے پروگرامز میں 2 سال پہلے بھی آئے تھے. جب بھی زحمت دیتا ہوں بات کرتے ہیں، ہو جاتی ہے، ٹیلی فونیکلی بھی ہو جاتی ہے. 1-2 دفعہ تشریف بھی لائے اس پروگرام میں بھی. مگر پچھلے دنوں جب وہ چھریوں کے ساتھ وار کر کے اوکاڑا میں احمدی شہید کیا گیا تھا، تو میں نے کہا کہ ان سے ڈائریکٹ ٹیلی فونیکلی بات کرتے ہوئے کہ اس طرح کی یعنی شہریت سے اور وہاں پر رہنے سے، حق زندگی سے اتنا واضح جواب دیا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے. اور ریاست کے وہ سارے طبقات، چاہے آپ ان کو اپنا تبدیلی لانے والے کہیں یا جن کو چور کہتے ہیں وہ کہیں، لیکن بہرحال ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، ریاست کا اور حکومت کے تو وہی کرندے ہیں. تو میں نے کہا ان کی خاموشی پہ کیا اگر کوئی خدا ہے تو اس کے غضب کو للکارنے والی حرکت ہے یا نہیں ہے؟ تو ساری بات سن کے تو کہتے ہیں آپ نے بات کر لی ہے، میں اس کے جواب میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں نے انہیں کہا کہ بالکل آپ جسٹیفائیڈ ہیں. خوباں کہاں تھے نقطۂ خوبی سے باخبر؟ یہ اہل فن کی بات تھی اور اہل فن میں تھی. احمدی ہونے کی بنیاد پر جو ظلم اور بربریت کا نشانہ بننے کی سعادت ہے، وہ اگر بانی جماعت احمدی اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو ماننے کے نتیجے میں وہ سعادت ملنی ہے، تو نہ ماننے والوں کے اوپر تو کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے، آپ بالکل آپ چپ رہ سکتے ہیں، یو ہیو رائٹ. لیکن دنیا میں ادروائز ایسا کہیں نہیں ہوتا. ادروائز لوگ پھٹ پڑتے ہیں، ادروائز لوگ سٹینڈ لے لیتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ آگ کے آپ نے وہاں سے لگا دی ہے، یہ ساروں کے گھر جلنے ہیں، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں کہ مصداق. تو وہاں عام طور پر دانشور طبقہ باقی دنیا میں بولتا ہے، بتاتا ہے. اس طرح کے جو صاحبان اور ان کے صاحبان علم اور فہم ہونے میں کوئی شک نہیں. لیکن بات تو یہ ہے کہ جہاں پر موقع آیا اور جب وہ ناداں گر گئے سجدے میں، جب وقت قیام آیا، تو قیام کرنے کے موقع پر جو سجدے میں جانے کی حالت ہے، اس کا آپ پہلے میڈیا کے حساب میں آپ نے دیکھ لیا. اب ذرا آ جائیں دیگر طبقات کی طرف. عدلیہ نے ادروائز صرف اس بنیاد پر بے شمار موقعوں پر احمدیوں کو وہ حق نہیں دیا جو ان کو ملنا چاہیے تھا. اور یہ اگر آپ کو پیش کی جائے وہ سابقہ تفصیل کتابوں میں سے پڑھ کے، جس وقت شریعت کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں باری باری چیلنج کیا تھا مجیب الرحمان ایڈوکیٹ ہمارے مرحوم جو تھے پنڈی کے، تو اس وقت کی جو مباحث تھے اور اس وقت کے جو ڈیسیژنز آئے ہوئے تھے، پارشل ڈیسیژنز، ان میں یہ چیزیں ساری ڈسکس ہوئی تھیں، جس پہ جن کی اور انہی کی بنیاد پر، کیونکہ لیگلی اگر دیکھا جائے تو جسٹس منصور علی خان نے جو پچھلے دنوں ایک فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ میں، وہ یہی تھا کہ آپ ان کو ان کی 4 دیواری کے اندر مجبور نہیں کر سکتے کہ یہ اپنی عبادت کیسے کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن شریف اگر وہ پڑھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جس طرح بھی کلمے پڑھتے ہیں، آپ ان کو نہیں روک سکتے. حق عقیدہ جو ہے اس کے خلاف ہے یہ بات، مگر وہ چل رہا ہے. عدلیہ نے کس بنیاد پر یہ جائز حقوق دینے اور ڈسیمینیٹ کرنے، ایڈمنسٹر کرنے میں کیوں پس و پیش دکھائی پچھلے 50 سال میں؟ کہ معاشرہ بہت وائلنٹ ہے. کیسے ہوا تھا معاشرہ؟ وہ تفصیل تو بہرحال آپ کے سامنے بھی ہے اور ہم بھی عرض کرتے رہیں گے. اور وہ اپنی پگڑی، اپنی عزت بچانے کی خاطر، کہ احمدیوں کا کیا ہے، وہ ان کو تو ذلیل کر ہی رہے ہیں اپنے خیال میں، لیکن ہمارا وقار جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہوگا، جلوس نکل آئیں گے ہمارے، وہ توڑ دیے جائیں گے، سارا کو وہ جو بھی ہوتا ہے. ٹھیک، وہ آپ نے وہ وقار بچانے کے لیے انصاف کا خون ہوتے رہنے دیا اپنی آنکھوں کے سامنے، اور اکثر ہوا. لوئر کورٹس میں تو بہت ہوا، اعلیٰ کورٹس میں بھی ہوا.
اس کے نتیجے میں احمدیوں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جو آپ کے اپنے تھے، جو ہر لحاظ سے ناطے توتے تھے، جو بائی آل مینز نہ غدار تھے اسلام کے نہ پاکستان کے، جو پوری طرح مسلمان تھے، فرسٹ ریٹ سٹیزنز تھے، ان ساروں میں سے ہی جو پیدائش جنم لے کے نسلیں تیار ہوئیں، ان نسلوں نے اب جو ہڑبونگ مچائی ہوئی ہے، اور جس طرح ججوں کے وہ میمز بنتی ہیں، اور جس طرح وہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے عدلیہ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ چاہے مطلب وہ نواز شریف کے مخالفت میں ہوتی ہے بات، یا عمران خان کا ساتھ دینے یا اس کے مخالفت میں، مگر تماشا تو ایک ہی لگا ہوا ہے. تو وہ وقار جو تھا وہ بچا پھر بھی کوئی نہیں. ہم وہیں تھے، ہم وہیں ہیں. آپ نے اگر احمدیت کو مائنس کر کے سوشل سسٹم کو اسٹیبلش کرنا چاہا ہے تو آپ ذرا سائیڈ پہ رکھ کے آپ اپنی بات سنتے جائیں. پھر جس وقت آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کی مسلح افواج میں تاریخی طور پر، اور یہ میری نہیں کہنے، وسعت اللہ خان کہتے تھے جب میں اسٹوڈنٹ تھا، لڑکا تھا، تو مجھے یہ کچھ پڑھنے میں ملتا تھا اپنی معاشرتی علوم میں، جس میں احمدی ہیروز جو تھے، جیسے اپنا جنرل عبدالعلی ملک اور جنرل اختر ملک اور بریگیڈیئر افتخار جنجوعہ، اس طرح کے ایئر فورس کے جو احمدی نام تھے، وہ سارے نام، ایئر مارشل ظفر چودھری، ان کا تعارف جو تھا وہ شجر ممنوعہ نہیں تھا. پہلے تو اس تعارف کے اوپر لپائی کر دی گئی، اور ساتھ یہ ڈیسیژن لے لیا گیا کہ آئندہ احمدی جو افسران ہیں وہ بریگیڈیئر سے آگے پروموٹ نہیں ہونے دینے. بریگیڈیئر بھی مار پیٹ کے اگر کوئی کر دے. ایک جنرل نوری ایکسیپشن ہے، وہ بھی ایسے طریقے سے جنرل بنایا کہ ادھر وہ رینک دیا اور ساتھ ریٹائر، یعنی پکارا جا سکے لیکن اس کو، اس اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی موقع نہ آئے. ٹھیک ہوتا رہا. ودن ادارہ یہ گراس ڈسکریمنیشن چلتی رہی، اور ادارہ دیکھتا رہا. کس لیے؟ وہ گریٹر انٹرسٹ کے لیے. اب وہ گریٹر انٹرسٹ کوئی نہیں بچا. اب جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہائیسٹ جو پوسٹنگز ہیں ان کو جتنا ملائن کر دیا گیا ہے اور ابھی کیا جا رہا ہے، اور جس طرح وہ اپنے جچے تلے کوارٹر سے گلیوں میں نکل آئے اور لونڈے لپاڑیے اٹھا کے پھر رہے ہیں اب تعیناتیوں کو، پوسٹنگز کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بچا ان کے پاس بھی، یعنی ٹھیک ہے، مطلب احمدی پروموٹ نہ ہوئے، ان کو کرنیلی سے ہٹا کے کسی کو میجر پہ. ابھی پچھلے سال بھی ہمارے ایک بڑے بریلینٹ میجر، ان کو ظاہر ہے کیسے آگے جانا تھا، کس نے جانے دینا تھا، ساتھی ان کے بریگیڈیئر ہیں. اور جانتے تھے یہ جتنے کہ میں نے نام لیے ہیں آپ کو، میڈیا، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ یعنی مسلح افواج کے ادارے، اور مقننہ پارلیمنٹ، سب جانتے ہیں کہ یہ کون سا سٹف ہے جن کے ساتھ ہم یہ حرکت کر رہے ہیں. سب جانتے ہیں، ہائیسٹ لیول پہ جانتے ہیں کہ اگر ایک طبقہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمیں، ہمارے ملک کو اور ہمارے قومی تشخص کو، ہمارے اداروں کے وقار کو کسی لیول پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور آج تک ایک بھی کسی واقعے میں ملوث نہیں پائے گئے، وہ صرف احمدی ہیں.